جب تک دامن مصطفیٰ سے لگا نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے سمندر میں غوطہ نہیں لگایا تھا، لوگ ابو بکر کے نام سے جانتے تھے، لیکن جب سرکار کے دامن رحمت میں آ کے پناہ لے لی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیے گئے ہیں۔ ہزاروں مثالیں ہیں۔ یہ فکرہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ جب تک اے عاشقان مصطفیٰ، جب تک محبت مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ زنی نہیں کی تھی، اور جب تک غازی علم دین شہید کی یاد کو تازہ نہیں کیا تھا، اور جب تک امت محمدیہ کے نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ میں کٹ مرنے کا سبق نہیں دیا تھا، اسے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب غازی علم دین شہید کی یاد کو تازہ کیا ہے، جب محبت مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ لگایا ہے، تو آج پاکستان نہیں دنیا کا بچہ غازی ملک ممتاز حسین قادری کو جاننے لگ گیا۔ اللہ اے غازی تیرے خطوں کو سلام کو، تو نے غازی علم دین شہید کی یاد کو تازہ کر دیا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا درس، سرکار کی محبت کے جام بھر بھر کے پلائے جانے والا یہ مے خانہ جس کا نام جامعہ قادریہ نور الایمان ہے، اس سے نکلنے والے بچے وہ بچے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سیرت پاک کی کتب میں سے ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا ادب اور سوز و گداز میں ڈوبا ہوا واقعہ ہے۔ حضرت گرامی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ مدینہ پاک کی گلیاں ہیں، سرکار اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے فجر پہ، ظہر پہ، عصر، مغرب، عشاء، نماز جمعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جاتے ہیں۔ ایک بچہ 10-12 سال اس کی عمر ہے، یہ آج چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جامعہ قادریہ نور الایمان کے یہ کھلتے ہوئے شگوفے، یہ کھلتی ہوئی کلیاں، یہ پروان چڑھنے والے پھول جو آج ہمارے سامنے مختلف زبانوں میں سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، خراج امتیت پیش کر رہے تھے، ان بچوں کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضور مدینہ پاک کی گلیاں ہیں، صحابہ کرام دست بستہ ادب کے ساتھ حضور کے قدم مبارک سے اپنے قدم پیچھے رکھ کے سرکار کے ساتھ چلتے ہوئے مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں۔ ایک 10-12 سال کا بچہ ہے، وہ مسجد نبوی کے سامنے اس مقام پہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پہ سرکار آتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، نکلتے ہوئے جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ وہ 10-12 سال کا بچہ ہاتھوں میں ہاتھ باندھے یوں سرکار کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ صحابہ کرام یہ نبی پاک کا کتنا احترام کرتے ہیں، نبی پاک کا کتنا ادب کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ کوئی سرکار کے نالین سیدھے کر رہا ہے، کوئی حضور کے جوتے سیدھے کر رہا ہے، کوئی سرکار کو وضو کروانے کے لیے پانی بھر کے پیش کر رہا ہے، کوئی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے راستہ صاف کر رہا ہے۔ اس بچے کے دل میں آیا اے کاش میں بھی مسلمان ہو جاؤں اور میں بھی ان غلاموں میں شامل ہو جاؤں، میں بھی کبھی کملی والے آقا کے جوتے سیدھے کروں، ارے میں بھی کبھی سرکار کو وضو کا پانی مہیا کروں، میں بھی کبھی پیارے چہرے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو سنوں، میں بھی کبھی سرکار کا دیدار کروں، حضور کے ارشادات سنوں، میں بھی سرکار کے پیچھے نماز پڑھوں۔ اس بچے کے دل میں شوق آیا، 10-12 سال کا بچہ ہے لیکن یہودی کا بیٹا ہے، باپ بھی یہودی ہے، ماں بھی یہودن ہے، دل میں ڈر لگتا ہے اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میرے ماں باپ مجھے گھر سے نکال دیں گے، اگر میں ان کا غلام بن گیا میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، میرے ماں باپ مجھے ماریں گے۔ وہ ماں باپ کا خوف، ماں باپ کا ڈر، وہ ماں باپ کا خوف آگے نہیں بڑھنے دیتا، ایک خاص جگہ پہ رہتا ہے۔ دن میں 5 وقت سرکار آتے ہیں اور 5 وقت سرکار جاتے ہیں، 10 مرتبہ سرکار کا دیدار کرتا ہے، حضور کا دیوانہ ہے۔ اور جب کوئی کسی کا دیوانہ ہو جائے، جب کوئی کسی کا عاشق بن جائے، یہ عشق یہ اندر ہی اندر سے بندے کو ختم کر دیتا ہے، نچوڑ دیتا ہے، قوتیں خراب کر دیتا ہے، نڈھال اور کمزور کر دیتا ہے۔ وہ بچہ بیمار عشق مصطفیٰ بن گیا، اب اندر ہی اندر سے عشق مصطفیٰ کا مرض اسے کھانے لگا، وہ کمزور ہونے لگا، رنگ پیلا پڑ گیا، بیمار سمجھا جانے لگا۔
ماں باپ پریشان ہیں، بچے سے پوچھتے ہیں لیکن بچہ بتاتا نہیں ہے، اپنے مختلف طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس، معالجین کے پاس لے جاتے ہیں، ہر علاج کرنے والا علاج کر کے تھک گیا ہے، بچے کی بیماری رکتی نہیں، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، وہ بچہ اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ جاں بلب آ گیا، رنگ پیلا پڑ گیا ہے، آنکھیں مرجھا گئی ہیں، سانس لینا دشوار ہو گیا ہے، گھر کے اندر صحن میں چارپائی پہ پڑا ہے اور آخری سانسوں کا مہمان ہے، اور ماں باپ کھڑے رو رہے ہیں۔ باپ نے پوچھا بیٹا تو دنیا سے جانے والا ہے، تو ہمارے پاس چند سانسوں کا مہمان ہے، چند گھڑیوں کا مہمان ہے، کچھ ہی دیر کے بعد تیرے بدن سے تیری روح نکلنے والی ہے۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں اور بیٹے سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل کر رہا ہے۔ کہتا ہے بیٹا ہر کوئی دنیا سے جانے والے سے کی آخری خواہش پوچھا کرتا ہے، بیٹے دنیا کا رسم ہے، دنیا کی رسم ہے، دنیا کا رواج ہے، میں تیرا باپ ہوں، تو مجھے اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے تو میں تیرا باپ ہوں، مجھے اپنی آخری خواہش بتا، تیری آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ اس بچے نے کہا ابا جان آخری خواہش تو ہے میری لیکن آپ پوری نہیں کرو گے۔ باپ نے کہا بیٹا میری جان بھی تجھ پر قربان ہے، تو اپنی خواہش تو بتا، تیری آخری خواہش کو پورا کرنا میرا کام ہے۔ اس بیٹے نے اپنے بدن کی ساری قوتوں کو جمع کر کے بڑی مشکل سے جواب دیا، کہنے لگا ابا جان اگر میری آخری خواہش پوچھتے ہو تو سنو، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے کملی والے آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں سرکار کا ایک زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو باپ گھبرا گیا کہ یہ ماجرا کیا ہوا، یہ میرا بیٹا اور غیروں کے پاس چلا جائے، لیکن مر رہا تھا بیٹا، چند سانسوں کا مہمان تھا، چاروں ناچار سرکار کے پاس چند لوگوں کو بھیجا، آپ کو میرا بیٹا بلا رہا ہے۔ حضور کے پاس عاشق مجھ پیغام جاتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس پیغام گیا۔ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو، موت کے فرشتے کو بھیج دیا کہ جا بس موت اس بچے کی روح قبض کر